اے انسانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش آنے کا وقت آیا۔ حکومت کو بنانے میں تم اپنی اہمیت سمجھو کہ اب نہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، ظلم کے آشیاں پہ بجلی برسانے کا وقت آیا۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے وحشی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے۔ تمہارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ظلم یہ بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، اب اور کتنا تم بھونکو گے، یہ پہنچ جائیں گے دیوانے، اب کس کس کو تم روکو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ایک ہم سب پہ کرم ہے اور یہ ایک نعمت بھی ہے کہ اللہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنہا اور سمندر میں ڈوبتا نہیں چھوڑتا۔ جب امت کو ضرورت ہوئی رہنمائی کی تو اللہ رب العزت نے کبھی عمر فاروق کی شکل میں تو کبھی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں امت کی رہنمائی کے لیے رہبر بنا کے بھیجا۔ آج اس دور میں جب ہر طرف سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف لفظ جہاد کی صدائیں سنائی دیتی ہیں اور دوسری طرف مسلمان آتنکوادی ہے کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، جہاں ہم تنگ آ کے اپنے کان بند کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کبھی تبریز انصاری کی موب لنچنگ دکھائی دیتی ہے تو کبھی کسی مسجد کو شہید کیا دکھائی دیتا ہے، ہم ڈر کے مایوس ہو کے سہم کے جب بیٹھ جاتے ہیں تو ایک شیر کی دھاڑ سنائی دیتی ہے جو ہم سب سے کہتی ہے کہ ڈرنے کا وقت نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، جو ہم سے کہتی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو برباد ہونے نہیں دیں گے، جو ہم سے کہتی ہے کہ حوصلہ رکھو، حوصلہ مت توڑو۔ کہ شیر کی دھاڑ یہ آواز کسی اور کی نہیں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہمارے بھائی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز ہے، جنہیں آج کے دور میں اللہ رب العزت نے ہمارا رہبر بنا کے بھیجا ہے۔ اپنی آنکھوں پہ پردہ نہ ڈالو اور اس چیز کو سمجھو کہ رہنمائی کس نے ہے۔ دین کی معلومات کے لیے ہمارے ہندوستان کے علماء ہمیشہ حاضر ہیں، پر آج کی اس دنیا کے سیاسی ماحول میں جہاں ہمیں ضرورت ہے ہم اویسی صاحب کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں کہ ایک ہو جاؤ۔ ہم کمزور ہوئے تو پھر وسیم رضوی جیسے شخص کھڑے ہو گئے، آج ہم کمزور ہوئے تو ان کو ہمارے نبی پہ انگلی اٹھانے کا موقع ملا۔ اور مرتد میری ایک بات سن لے، کچھ ڈر خدا کا خوف تو کر، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لے، یا اسلام پہ چلنا سیکھ یا اسلام کا نام نہ لے۔ میرے بھائیوں، وہ 26 آیتیں ہٹانے آیا تھا وہ دین حق سے ہی ہٹ گیا۔ آج جو پارٹی دشمنوں کے خلاف چٹان بن کے کھڑی ہے اور ظالموں کے ناک میں دم کر کے رکھی ہے، اس کا ساتھ دینا اور اسد بھائی کو کامیابی تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے کچھ لفظ بولوں گا ان لوگوں کے لیے، ہم کیونکہ محبت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، جو امامے داڑھی ٹوپی والے ہوتے ہیں وہ صرف امن اور امان اور محبت کا پیغام کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ ہم محبت کو خراب کرنے والے لوگوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چین سے بھی اب ہم کو یہ رہنے نہ دیں گے، اب ہم کو یہ درد اپنا کہنے نہ دیں گے، اشارے پہ ان کے اب چلنا پڑے گا، ستم ہے کہ آنسو بھی بہنے نہ دیں گے، زباں بندیاں ہیں نظر بندیاں ہیں، ہمارے لیے ساری پابندیاں ہیں، گراتے ہو تم مسجدوں کو گراؤ، بہاتے ہو تم خون ناحق بہاؤ، ستاتے ہو تم مظلوموں کو ستاؤ، مگر یہ سمجھ کے ذرا ظلم اٹھاؤ، مظالم کا لبریز جب جام ہوگا تو ہٹلر کے جیسا ہی انجام ہوگا۔ تمہاری ہے
तुम्हारी है हमको मिटाने की ख्वाहिश, हमें देश से है भगाने की ख्वाहिश, तो सुन लो जिन्हें है मिटाने की ख्वाहिश, तो हमको भी है सर कटाने की ख्वाहिश। बिहार और यूपी में हम कुछ ना बोले, हुआ जुल्म दिल्ली में हम कुछ ना बोले, दलितों को सताया तो हम कुछ ना बोले, किसानों को रुलाया तो हम कुछ ना बोले। जो जुल्म और सितम यूं ही होते रहेंगे तो क्या अहले ईमान सोते रहेंगे? रात दिन देश जलता हुआ देखता है, बादशाह देश का तमाशा देखता है, जमाना हर एक रहनुमा देखता है, कोई देखे ना देखे खुदा देखता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।